الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ادھر چند ہفتے سے بات چل رہی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تعلق سے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا وہ عظیم سرمایہ ہے اور وہ زبردست پونجی ہے جسے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہیے اور جانے نہیں دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس اطاعت کے جو دور اور طریقے ہیں، اگر ہمیں اور آپ کو تھوڑا بہت بھی میسر ہو جائے تو یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے. کسی نے ابھی ایک پوسٹ کی تھی، ہم نے دیکھا کہ دنیا کا 5ویں نمبر کا مالدار 50 خرب کا مالک، دنیا کا 4تھے نمبر کا مالدار 55 خرب کا مالک، دنیا کا 3رے نمبر کا مالدار 60 خرب کا مالک، اور دنیا کا سب سے پہلے نمبر کا مالدار 70 خرب سے زیادہ کا مالک ہے. اور اس میں سب سے بڑا امیر اور سب سے بڑا مالدار وہ شخص ہے جسے فجر کی نماز جماعت سے ملنے کے ساتھ ساتھ فجر کی 2 رکعت سنت بھی مل جائے تو یہ دنیا اور مافیہ سب سے بہتر ہے. یہ کہنے کو ایک معمولی سی پوسٹ ہے، لیکن حقیقت اس نے واضح کر دی ہے. وہ 75 ارب، وہ 70 خرب، وہ 60 خرب، وہ 65 خرب اور وہ 50 خرب ہماری اور آپ کی لائف میں شاید کچھ کام دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد جس چیز کی حقیقت اور جس چیز کی اہمیت اور جس چیز کی حقیقت کھل کر کے سامنے آتی ہے اور پھر جس کے لیے نہ ہاتھ مارا جا سکتا ہے، نہ پاؤں چلائے جا سکتے ہیں، نہ زبان ہلائی جا سکتی ہے، نہ دل دماغ کو گردش دی جا سکتی ہے، نہ ایک سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ ایک الا اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ حقیقت واضح کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے لیکن اس وقت کے واضح ہونے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ یہ ان خراب لوگوں کے اور خراب روپے والوں سے
زیادہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیوں کرتی جو ہمیں اور آپ کو میسر ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہیں اور جب تک یہاں آپ موجود ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر جب آپ کی محبت کی موجیں اٹھتی ہیں اور لہریں اٹھتی ہیں اور تموج اور طغیانی اٹھتی ہے، تو ہم آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی محبت کی موجیں جب بھی تموج مارتی ہیں اور طغیانی مارتی ہیں تو ہم آ کر کے آقا کو دیکھ لیتے ہیں، روح کو تسکین مل جاتی ہے، دل دماغ کو سکون پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں کل قیامت میں آپ تو بہت اونچے بالا خانے میں ہوں گے، آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، آپ بہت ہی اونچی جگہ پر ہوں گے۔ اس وقت ہم اور آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نے ان کو اس سوال پہ مجبور کیا، محبت ہی نے اس سوال پر انہیں ابھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ہی نے ان کو اس سوال پر آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صحابی نے یہ سوال کیا کہ کل قیامت کو آپ تو بہت ہی اونچے مقام پر ہوں گے، ہمارا وہ مقام نہیں، ہمارا وہ مرتبہ نہیں، ہم جنت کے ایسے بالا خانے میں نہیں ہیں کہ آپ کا دیدار کر سکیں، آپ سے مل سکیں، تو پھر وہاں کیا شکل بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن نیچے جھکائی، تھوڑی دیر میں جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کے اطلاع دی اور آ کر کے فرمایا کہ ان سے کہیے المرء مع من احب، جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، جس سے انسان تعلق رکھتا ہے، جس سے انسان لگاؤ رکھتا ہے، جس سے انسان کے دلی کیفیت وابستہ رہتی ہے، اور جو اٹھتے اور جاگتے، سوتے اور بیٹھتے اسی کو یاد کرتا رہتا ہے، اسی کی بات کرتا رہتا ہے، اسی سے تعلق کا اظہار کرتا رہتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، اس کا چرچا زیادہ کرتا ہے، اس سے لگاؤ کا اظہار کرتا ہے، اور محبت کے اظہار کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے ہی آ کر کے جبرائیل امین نے اطلاع دی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صحابی کو یہ سنایا، صحابی رسول فرماتے ہیں اور صحابہ کرام جو موجود تھے وہ فرماتے ہیں، اس ایک حدیث سے اور اس ایک جملے سے ہمیں جتنی خوشی محسوس ہوئی، اتنی خوشی کسی اور حدیث کو سن کر کے نہیں ہوئی، کسی اور جملے سے نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے یہ سمجھ میں آیا انشاءاللہ تعالی کل قیامت کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، آپ کی رفاقت نصیب ہوگی، آپ کا دیدار نصیب ہوگا، آپ کا تعلق رہے گا، تو کل قیامت میں یہ فائدہ دے گا۔ آپ سے محبت رہے گی تو کل قیامت میں آقا کا دیدار ہوگا، آپ سے تعلق رہے گا تو یہ آنکھیں وہاں بھی اپنے محبوب کو دیکھ کر کے ٹھنڈک محسوس کریں گی، آپ سے تعلق رہے گا تو یہ دل و دماغ وہاں بھی تسکین پائیں گے، آپ سے تعلق رہے گا تو اس کو یہ قبر میں بھی سکون میسر ہوگا، آپ سے تعلق رہے گا تو کل قیامت میں بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہے گا۔ یہ عشق کیا ہے، یہ محبت کیا ہے، یہ چاشنی کیا ہے، یہ تعلق کیا ہے، یہ لگن کیا ہے، یہ مستی کیا ہے، وہ عشق والے ہی جانتے ہیں، وہ محبت والے ہی جانتے ہیں، وہ تعلقات والے ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس دل میں، کیونکہ ہم نے اس دماغ میں آج غیروں کو بسا رکھا ہے، اس لیے یہ بات ہمیں شاید نہ سمجھ میں آئے، کیونکہ ہمارا تعلق، کیونکہ ہماری یہ دھڑکن، کیونکہ ہمارا یہ دل، کیونکہ ہمارا یہ دماغ نہ معلوم کس کے لیے کھڑکتا ہے، نہ معلوم کس کے لیے دھڑکتا ہے، نہ معلوم کس کی چاہت میں ابلتا ہے، اس لیے شاید ہمیں یہ بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو۔ صحابی رسول کے سوال پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے ہیں المرء مع من احب، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ کل قیامت میں رہے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہمیں اس جملے سے جتنی تسکین ملی، جتنی راحت ہوئی اور جتنی خوشی ہوئی، کبھی بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باتوں سے اتنی زیادہ خوشی ہمیں میسر نہیں ہوئی۔ اور یہی وہ تعلق تھا، یہی وہ حسب تھا، یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ لگاؤ تھا، یہی وہ محبت تھی، یہی وہ لگن تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک کل کے لیے، ایک پل کے لیے چین نہیں لے
ہونے دیتی تھی. کبھی کوئی صحابی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے سرتابی کر جائے, روگردانی کر جائے, یہ ناممکن تھا. لاکھ طوفان سر سے گزر رہے ہوں, لاکھ بلائیں سر سے گزر رہی ہوں, لاکھ آفات اور بلیات سر سے گزر رہے ہوں, لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے منہ موڑ لیا جائے, آقا کی سنت سے سرتابی کی جائے, آقا کی سنت سے روگردانی کی جائے, آقا کی سنت سے اور آقا کے تعلقات سے کوئی تعلق ختم کرنے کا کوئی اشارہ دے دیا جائے, امپاسبل, یہ ناممکن تھا, ناممکن تھا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقات میں سے ہیں, ان صحابیات میں سے ہیں جو سب سے شروع میں ایمان لانے والی ہیں, ان صحابیات میں سے ہیں جو اول طور سے اسلام لانے والی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ہیں, اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کی خادمہ ہیں. بہرحال جب انہوں نے اسلام قبول کیا, دن رات ان پہ تھپڑ برستے تھے, دن رات انہیں مار پڑتی تھی. عمر فاروق اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, وہ خود پکڑ پکڑ کے پیٹا کرتے تھے. ابو جہل گرو گھنٹا دن رات ان کو ستایا کرتا تھا, دن رات ان کو تکلیفیں دیا کرتا تھا, اور کہتا تھا کہ اگر اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی, اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی, اگر اسلام کوئی بیٹر مذہب ہوتا, اگر اسلام کوئی بہتر مذہب ہوتا, تو یہ کمزور لوگ, یہ بے حیثیت لوگ, یہ غریب لوگ یہ سبقت نہ کرتے, بلکہ ہم جیسے مالدار لوگ اسے لپک کر کے لیتے, ہم جیسے رؤسا لوگ اس کی طرف سبقت کرتے, ہم جیسے بڑے لوگ اسے لپک کر کے حاصل کرتے. یہ ان کا اعتراف کل بھی چلتا تھا, آج بھی چلتا ہے. آج بھی اس طرح کی بات کرنے والے ہمارے معاشرے میں ہیں, ہمارے ماحول میں ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہیں, غیروں میں نہیں اپنوں میں ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز بہتر ہوتی, اگر یہ روزہ بہتر ہوتا, اگر یہ نماز اور روزے بہتر چیز ہوتی, اگر یہ اسلام بہتر چیز ہوتی, تو پھر غیروں کا اللہ نہ نوازتا بلکہ ان لوگوں کا نوازتا جو نماز روزے کے پابند ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, اس طرح کی باتیں کہہ کے آج بھی شبہوں کا شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں کہہ کے آج بھی لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے, اس طرح کی باتیں کہہ کے آج بھی اپنی مقبولیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے یہاں مقبول ہیں, تبھی تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم اللہ کے یہاں مقبول ہیں, تبھی تو ہمیں اللہ نے نوازا ہوا ہے. اگر مقبولیت کا یہی دار و مدار ہے تو پھر کہیے کہ یورپ والے سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں, پھر کہیے امریکہ والے سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ مال و دولت ان کے یہاں ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے, نہ مال و دولت میں مقبولیت آتی ہے, نہ مقبولیت میں مال و دولت ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن یحب. اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا ہے, لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہوتا ہے, جس سے اللہ اپنے در پہ بلاتا ہے وہی آتا ہے, جسے بھگا دیتا ہے وہ آنے کے لائق نہیں ہوتا ہے. وہ ایک غلام کے ساتھ ایک بادشاہ جا رہا تھا, لے کر کے اس کو پکڑ کر کے کسی مقصد سے کسی کام سے, غلام نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, ذرا سا میں نماز پڑھ لوں پھر آگے ساتھ میں چلتا ہوں. مسجد میں گیا تو نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. باہر سے اس کے آقا نے دستک دی کہ کیا کر رہے ہو, نکل کے کیوں نہیں آتے ہو. غلام نے کہا کہ وہ آنے نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا کون ہے جو آنے نہیں دے رہا ہے. پیسے والا تھا, دماغ صحیح نہیں تھا, اس لیے کہنے لگا کہ کون ہے جو اندر سے نکلنے تمہیں نہیں دے رہا ہے. اس نے مسکرا کے کہا وہی ہے جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا ہے, وہی مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا ہے. سجدے کا مزہ وہی لوگ جانتے ہیں جو سجدے میں گرتے ہیں, روزے کا لطف وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوک پیاس میں اللہ کی محبت میں توبہ کرتے ہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا, اس طرح کا طعنہ, اس طرح کا تنگ, اس طرح کی تجنی, اس طرح کے جملے, اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی تھپڑ بار بار لگتے تھے, اور یہ جملہ کہا جاتا تھا اگر اسلام بہتر ہوتا تو ہم لوگ سبقت کرتے. یہ کمزور لوگ کیوں لا رہے ہیں, یہ کمزور لوگ کیوں مان رہے ہیں. اور یاد رکھنے کی بات ہے, جتنے انبیاء آئے ہیں سب سے پہلے ان کے ماننے والے یہی غربا رہے, یہی مساکین رہے, یہی کمزور لوگ رہے. معاشرے میں وہ لوگ رہے جن کو بے حیثیت سمجھا جاتا تھا, جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا, جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی. وہی لوگ گاڑی کو دھکا دے دے کے لا کے روڈ پہ چلانا شروع کرتے تھے. پھر سب مالدار لوگ آگے بڑھ کر کے لپک کے لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارا بھی فلاں سے تعلق ہے, ہمارا بھی ان سے تعلق ہے. عام طور پہ یہی کمزور لوگ آگے گاڑی
گاڑی کو بڑھاتے ہیں. اس لیے اگر کسی کے متبعین شروع میں بے حیثیت ہے، بے کمزور ہے، شروع میں ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی وقت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ فرما رہا ہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. یہ کفار، یہ ناہنجار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام، اگر یہ دین کوئی بہتر چیز ہوتا، کوئی بہتر مذہب ہوتا تو ہم آگے بڑھ کر کے لیتے. یہ کمزور لوگ کہاں اس کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب انہیں ہدایت نہیں ملی، جب یہ راہ راست پر نہیں آئے، جب اسے قبول نہیں کیا. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. تو اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانا جادو ہے، کہہ رہے ہیں تو یہ تو گڑی ہوئی بات ہے، کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اس طرح سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ٹارچر کیا جاتا. کبھی عمر فاروق انہیں پیٹتے، کبھی ابو جہل انہیں مارتا. ایک مرتبہ حرم مدنی میں حرم مکہ میں انہیں اس قدر مارا گیا کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی. ابو جہل کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا، ایک پتھر اٹھا کر کے ان کے سر میں مارا، ان کی بینائی چلی گئی. سب نے تالیاں پیٹ کے ہنسنا شروع کیا اور کہنے لگے اس نے لات اور عزا کو چھوڑ دیا ہے. جن بتوں کی اس زمانے میں پوجا کی جا رہی تھی اور جس کو بڑا سمجھتے تھے، وہ معبودان باطلہ جن میں سے بڑے کا نام لات اور عزا تھا، کہنے لگے کہ اس نے چونکہ لات اور عزا کو چھوڑ دیا ہے، اب اسے پوجا نہیں کرتی ہے، اب اسے مانتی نہیں ہے. لات اور عزا خفا ہو گئے ہیں، اس لیے اس کی بینائی چلی گئی ہے، اب اس کی بینائی آنے والی نہیں. حضرت زنیرہ کہتی ہیں اے اللہ، ابھی تک میں صبر سے کام لے رہی تھی، لیکن اب تیرے اوپر تھپا لگایا جا رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لات اور عزا میرے رب کے مقابلے میں بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے اندھا کر دیا ہے. اے میرے ربا، میں تجھے ماننے والی میں سے ہوں، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں. واقعی تو میرا مولا ہے جس نے تو مجھے پیدا کیا، جیسے تو پیدا کرنے پہ قادر ہے، جیسے تو پہلی مرتبہ بینائی دینے پہ قادر ہے، ایسے ہی تو لوٹانے پہ بھی قادر ہے. رات میں روئی، صبح اٹھی، بینائی ان کی واپس آ چکی تھی. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ ہے اللہ کی اطاعت، یہ ہے اس کے رسول، یہ ہے محبت رسول جو اس زمانے میں صحابیات کو بھی حاصل تھا، عورتوں کو بھی حاصل تھا. آج ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر اس لائن کی کوئی چاشنی حاصل نہیں، کوئی تعلق حاصل نہیں. اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا عزت ہونا چاہیے، جیسی محبت ہونی چاہیے، جیسا تعلق ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر وہ دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا ہے. ہم اور آپ ہیں، نام تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، لیکن ٹوٹل کام ہمارے غیروں جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک واقعہ اور کوٹ کر کے میں اپنی بات کو پوری کروں گا. دہلی کی جامع مسجد ہے تو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی اور یہاں دیکھنے والے نہ معلوم کتنے بیٹھے ہوں گے. دہلی کی جامع مسجد ہے، یہ واقعہ میں نے متعدد مقرروں سے بھی سنا اور یہ واقعہ میں نے متعدد کتابوں میں بھی پڑھا ہے. وہاں پہ ایک فقیر بیٹھ کر کے اکثر مانگا کرتا تھا. ایک انگریز آیا، بہت سے وہاں پہ انگریز آتے ہیں، بہت سے سیاح آتے ہیں، بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے. اور جو جگہ ایسی بن جاتی ہے وہاں پہ مرد بھی آتے ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی آتی ہیں، وہاں پہ غیر بھی آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے. وہاں بھی اس طرح سے عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا رہتا ہے اور بھیڑ آتی رہتی ہے. ایک انگریز دیکھنے کے لیے آیا، ایک فقیر بیٹھا رہتا تھا وہاں مانگنے کے لیے. اس نے انگریز کو دیکھا، دیکھ کر کے سیلوٹ مارا تاکہ انگریز کچھ دیتا ہوا جائے. اس انگریز نے لپک کر کے اسے کچھ دیا اور اس کا جو بٹوا تھا، اس زمانے میں بٹوا چلتا تھا اور آج پرس چلنے لگا ہے، اس کا جو پرس تھا وہ پرس وہیں پر گر گیا اور انگریز آگے بڑھ گیا. فقیر نے لپک کر کے اٹھایا لیکن وہ انگریز مل نہیں سکا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ انگریز واپس چلا گیا. ایک ہفتے بعد یا بعض روایتوں سے لگتا ہے کہ کئی مہینے بعد اس کی اہلیہ نے کہا کہ آپ جامع مسجد دیکھ کر کے آئے ہیں، مجھے بھی دکھا کر کے لائیے. اس نے کہا چلیے دیکھ آتے ہیں اور بٹوا وہیں کہیں شاید گرا ہو وہ بھی دیکھ لیا جائے گا. جب وہ آیا فقیر نے دیکھا کہ وہی پرانا انگریز آ رہا ہے جس کا بٹوا گرا تھا، لے کر کے دوڑا اور جا کر کے اسے دیا. اس نے جب بٹوا کھول کر کے دیکھا جتنا پیسہ تھا اچھی خاصی اس کے اندر رقم موجود تھی، سب کے سب بین ہی موجود ہے. اس نے کہا تو ایک فقیر شخص تھا، تو نے اس میں سے کچھ نکالا کیوں نہیں؟ اور مجھے یقین تھا کہ تو نے یقیناً لیا ہوگا، لیکن جتنا رکھا گیا تھا اتنی سب کچھ موجود ہے، آخر تو نے لیا کیوں نہیں؟
اس نے کہا یقیناً میں ایک غریب انسان ہوں، مانگ کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں، اپنے گھر والوں کے پیٹ پالتا ہوں، مانگ کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں۔ مجھے بھی خیال آیا تھا کہ میں اس میں سے کچھ پیسے نکال لوں، لیکن اس خیال کے بعد فوراً یہ خیال آیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تو ایک عیسائی ہے، کل قیامت کو ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے آئے گا، میں اپنے نبی کے پیچھے آؤں گا، اس لیے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تو ایک عیسائی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئے گا۔ مجھے یہ خیال گزرا کہیں کل قیامت کو تو عیسیٰ کے پیچھے آئے، میں اپنے نبی کے پیچھے آؤں، اور تو تیرا نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے نہ کہہ دے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا لے لیا تھا اور اس میں سے پیسہ چوری کر لیا تھا۔ کل قیامت میں میرا نبی کیا منہ دکھائے گا کہ میرا امتی دوسرے کے امتی کا پیسہ چوری کرتا ہے۔ اس لیے مجھے خیال جب گزرا میں نے بٹوے کو صحیح سالم رکھا، تمہیں حوالے کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر کے منظر وہ اسلام سے اس قدر متاثر ہوا کہ بعد میں اسلام بھی قبول کر گیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، کسی دکان والے کی دکان پہ جاتے ہیں، زبردستی اس کی گاجر کھا جاتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، کسی ٹھیلے پہ والے کے ٹھیلے کے پاس جاتے ہیں، زبردستی اس کا سیب اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، کوئی گاؤں میں ہمارے امرود بیچنے کے لیے آتا ہے، زبردستی اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسے لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 5-5 بیگھے کے مالک ہیں، بغل میں کسی غیر مسلم کا کھیت ہے، اسے کاٹ کے اپنے میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیلے گا اور اسلام پنپے گا۔ ارے اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے، اسلام کردار سے پھیلتا ہے، اسلام اعلیٰ کیریکٹر سے پھیلتا ہے۔ جب تک ایسا کردار نہیں، جب تک ایسا اخلاق نہیں، جب تک ایسی اطاعت نہیں، جب تک ایسا لگاؤ نہیں، جب تک ایسا تعلق نہیں، جب تک ایسا کردار نہیں، تب تک اسلام نہیں پھیلتا۔ میں ایک بار نہیں بارہا کہہ چکا ہوں کہ لوگ ہماری نماز دیکھنے نہیں آتے ہیں، لوگ ہمارا روزہ دیکھنے نہیں آتے ہیں، یہ ہمارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جو عام طور پہ چھپ کر ہوتا ہے، جو عام طور ایک محدود جگہ میں ہوتا ہے۔ باہر ہمارا کردار کیا ہے، باہر ہمارا اخلاق کیا ہے، باہر ہماری معاشرت کیا ہے، باہر ہمارے معاملات کیا ہیں، باہر لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس ایک واقعے نے اس انگریز کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھنے میں مجبور ہو رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسا کردار پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا ہے وہ بھی غیر کی طرف جانے لگتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، معاملات اتنے چوپٹ ہیں، کسی کو 10 دے دیا جائے تو پھر 8 ہی واپس کرنے پہ آتا ہے، 10 دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ کل ہمارا فقیر بھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے اندر عشق نبوی، محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جوش مارتا تھا کہ بٹوا مل گیا ہے، اس میں ہزار پیسے ہیں، لیکن وہ ایک پیسہ اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ کل قیامت میں میں اپنے نبی کے پیچھے رہوں گا تو دوسرا نبی جب اپنے امتی کو لے کے آئے گا، اگر وہ شکایت کر دے گا تو میں کہاں سے چہرہ دکھاؤں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حرام خوری عام ہے، آج ہمارا حال یہ ہے، لوگوں کی اجارہ ثانی عام ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات عام ہے کہ اپنا بھی غیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دعویٰ بڑا اونچا ہے، اور دعویٰ اس قدر ہمارا ہے کہ ہم سب سے بڑے عاشق ہیں، ہم سب سے بڑے محب رسول ہیں۔ اطاعت رسول جب تک نہیں ہے تب تک دعویٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے تعطی الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال وفی القیاس بدیع۔ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کسی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تعطی الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، ایک بھی سنت نہیں ہے، ایک بھی مستحب پر عمل نہیں ہے، ایک بھی فریضہ کا خیال نہیں ہے، ایک بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے شمع برابر، ذرہ برابر بھی کچھ میسر نہیں ہے، پھر بھی دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں۔ شاعر کہتا ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُهُ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي حُبِّهِ لَأَطَعْتَهُ۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی مان کر کے چلتا ہے، اگر تجھے بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو پھر اس کی اطاعت کرتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑی بڑی باتیں چھوڑ کر کے
اطاعت دکھائی جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے اور اس کے کردار کو اپنایا جائے۔ جب تک کردار نہیں صحیح، جب تک معاملات نہیں صحیح، جب تک اخلاق نہیں صحیح، تب تک اسلام اور اسلام کے بلندی کی باتیں ایک فضول معلوم ہوتی ہے۔ ایک انگریز نے اپنی تقریر میں کہا، جس کے میں لیکچر کو پڑھ رہا تھا، اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ہم نے عیسائیت کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے یہودیت کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے ہندو مذہب کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں پایا ہے۔ سنو اے انگریزوں، میں تم سے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ اس کا جملہ ہے۔ اس نے کہا تھا، سنو اے انگریزوں، میں تم سے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، اسلام قبول کرنا، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ ان کا مذہب پڑھ کر کے قبول کرنا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں غیر بھی تانے دیتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت اور سیرت سے اور حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی شمع نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔